بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں آج سے 6 ماہ پہلے مبینہ توہین مذہب کے الزامات کے بعد تقریباً 20 سے 25 کے قریب گرجا گھروں کو توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دی گئی، جس کی ہر درجہ سے مذمت کی جاتی رہی۔ اس کے لیے الفاظ کا انتخاب مشکل ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ واقعے کی سنگینی کے باعث جائے وقوع پر بذات خود دورہ کر کے متاثرین کو یقین دلایا تھا انہیں لازماً انصاف فراہم کیا جائے گا۔ واردات کے فوراً بعد ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس شرمناک کارروائی کے محرک توہین مذہب کا کوئی اقدامات نہیں تھے، بلکہ یہ ذاتی ناراضگی کا شاخسانہ تھا۔ حکومت پنجاب نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کی، جس کی رپورٹ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی۔ تاہم یہ رپورٹ جس قدر ناقص تھی اور اس رپورٹ کو دیکھ کر چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل یہ رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ دیکھ کر چیف جسٹس فرما رہے تھے، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس سانحے کے متعلق 22 مقدمات درج کیے گئے، 304 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 22 FIR میں سے 18 چلان جمع ہوئے۔ اور اس پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ 6 ماہ میں صرف 18 چلان پیش ہوئے اور دوسری جگہوں پر جا کر اسلاموفوبیا کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، اور خود کیا کر رہے ہو؟ کیا اقلیتوں سے سلوک اس طرح کیا جاتا ہے، اور کیا آپ بھی انڈیا کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے متعلقہ SP فیصل آباد سے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی کرانی اور آگ کی بے حرمتی کرے اور اپنا شناختی کارڈ ساتھ رکھ کر چلا جائے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے؟ مسیحی ہم وطنوں کے ساتھ پیش آنے والے اس سنگین واقعے میں پولیس کی کارکردگی سے نافذ قانون کے اہم ترین ادارے کا حال ظاہر سامنے یہاں ہو گیا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پولیس کے نظام کو شفافیت، فرض شناسی پر استوار کر کے ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، چاہے وہ اقلیت ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالیہ دنوں میں سانحہ جڑانوالہ کے سلسلے میں ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی۔ پاکستان میں نہ کوئی مسلم محفوظ ہے، نہ کوئی اقلیتیں محفوظ ہیں۔ اس وقت چند مذہبی جماعتوں کے پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ ایسے نعرے لگاتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کی مخالفت کرے، سوچ بھی نہیں سکتا اس نعرے کی مخالفت کرے، وہ ان پاکستانی عوام سے اس مذہبی نعروں کی وجہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔